دیکھیے طلاق ہو جائے تب بھی لا تخرجوہن، انہیں مت نکالو، من بیوتہن، انہی کے گھروں سے، یعنی پھر بھی گھر سے تعلق اس کا جڑا ہوا ہوتا ہے. یعنی عدت کے زمانے میں عورت کا تعلق اپنے اس گھر سے جڑا ہوا ہوتا ہے جہاں وہ رہائش پذیر ہے، تو اس گھر سے نہ نکالنے کا حکم ہے. خود نکل جائے تو بات دوسری، اگر والدین کے یہاں چلی جاتی ہے کچھ اور ہوتا ہے تو مسئلہ دوسرا ہے. لیکن طلاق کی صورت میں بھی حکم تو یہی ہے کہ انہیں ان کے گھر سے نہ نکالا جائے، کیونکہ کوئی صورت بن سکتی ہے ایسی، رجوع ہو جائے یا کچھ اور بات ہو جائے. تو اب یہ کہ وہ اگر سیکورٹی فیل کرتی ہے وہاں پر سسرال میں اور وہ رہنا چاہتی ہے، آپ نکالنا چاہتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ اس کے رہنے کی وجہ یہ بھی ہو کہ عدت کے بعد اس مکان کا بھی فیصلہ ہوگا اور مجھے اس میں سے بھی حصہ ملنا ہے اور ملنا چاہیے، تو میت کے مال میں بحیثیت بیوی اس کا بھی حصہ ہے اور بچے جو بچے ہیں ان کا بھی حصہ ہے. تو اب اگر آپ اس لیے روک رہے ہیں اس کو، یعنی نکال رہے ہیں اپنے گھر سے کہ اس کا حصہ بھی ہم کھا لیں گے، اور بچوں کو بھی اس لیے روک رہے ہیں آپ کہ بچے چونکہ ہمارے پاس ہیں اس لیے بچوں کا جو حصہ ہے وہ بھی ہمارا، تو یہ بہت ظلم ہے. کہ ایک طرف تو آپ کی نیت اچھی نہیں ہے، کیونکہ آپ کی دو نیتیں جو بیک وقت خراب ہیں. ایک تو خرابی یہ ہے اس میں کہ آپ عورت کو وراثت سے محروم کر رہے ہیں، دوسری خرابی یہ ہے کہ بچوں کو آپ فلاح کی غرض سے نہیں، بچوں کی فلاح کی غرض سے نہیں بلکہ اس لیے روک رہے ہیں کہ آپ ان کی وراثت کو روک سکیں. تو آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ان بچوں پہ آپ کا خرچ بھی تو ہوگا، اور پھر یہ طے کر لیں اور یہ سوچیں کہ کیا آپ بچوں کو اس طرح پال سکتے ہیں جس طرح ان کی ماں پال سکتی. تو ظاہر ہے کہ آپ کا جواب یہی ہوگا کہ نہیں، کیونکہ ماں یا باپ اولاد کی زندگی میں کمی تو چھوڑ جاتے ہیں، یہ تو پکی بات ہے. تو باپ تو قدرت خداوندی کے تحت، اللہ کی مشیت کے تحت جو ہے اس کا انتقال ہو گیا، تو اب بچوں کو سزا کیوں دے رہے ہیں آپ اس انتقال کی کہ انہیں ماں سے بھی الگ کر رہے ہیں آپ؟ ایک سے تو وہ الگ ہو ہی گئے، دوسرا معاملہ آپ خود طے کر رہے ہیں. اکثر و بیشتر یہاں دیکھا گیا ہے کہ جائیداد وغیرہ کے تنازعات میں یعنی ددیال وغیرہ کی کوششیں یہ ہوتی ہیں کہ بچوں کو لے لیا جائے تاکہ بچوں کا حصہ ہمارے پاس آئے. تو وہ یہ بھی سوچ لیں کہ کیا وہ بچوں کو ماں سے اچھا پال سکیں گے. پھر بچوں کے دل میں ماں کی طرف سے نفرت آپ کی وجہ سے پیدا ہو رہی، اس کا گناہگار کون ہے؟ آپ اس کے گناہگار تو ہیں کہ آپ بچوں کے دل میں ماں کی طرف سے نفرت پیدا کر رہے ہیں. کیونکہ اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ بچوں کا معاملہ صرف علیحدگی پہ نہیں ہوگا بلکہ اب دادی سمیت اور پھپھیوں سمیت، اور بہت ممکن ہے کہ چچیاں اور دیگر رشتے جو ہیں ان سمیت آپ کے گھر کے خواتین ماشاءاللہ سارا دن بچوں کا دماغ جو ہے اسے دھوتی رہیں، یہ کہہ کے کہ ان کا برین واش کرتی رہیں کہ تمہاری ماں تو یوں، تمہاری ماں، یعنی اب غیبتیں، منافقتیں اور غلط باتیں جو آپ ان کی ماں کی طرف منسوب کریں گے ان کے دماغ میں بیٹھ جائیں گی، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اپنی ماں کی شکل تک دیکھنا شاید نہ چاہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ خاتون عدالت میں دعویٰ کریں کہ مجھے میرے بچوں سے نہیں ملوایا جاتا، اور وہ بچے عدالت میں یہ کہہ دیں کہ ہمیں اپنی ماں سے نہیں ملنا، تو سوچئے کتنی بری صورتحال ہو جائے گی. اور اس بری صورتحال کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ، یعنی چچا اور دادا دادی، جو بھی بڑے ہیں جنہوں نے بچوں کو روکا ہے، اور جو بھی ان کے روکنے کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ سب کے سب گناہگار ہوں گے، کیونکہ آپ محبت کے اس رشتے کو نفرت میں تبدیل کر رہے ہیں. اور یہ بھی سوچئے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بچے عمر کے کسی حصے میں جا کے یہ سمجھنے میں مجبور ہو جائیں کہ آپ کیا ہیں اور آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا. تو بات یہ ہے
کہ عورت کو اس طریقے سے ضرر کی صورت پیدا کرنا، اس کے لیے تکلیف کی صورت پیدا کرنا، یہ گناہ ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ معاملہ بن جاتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے مجھے وراثت وغیرہ چاہیے، مجھے بچے دے دو، تو ایسے میں دے بھی دیے جاتے ہیں. کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے، ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اسے علیحدہ کرنے کے بجائے اس کا ذہن بنا کر کے اپنے ہی خاندان کے کسی فرد سے اس کا نکاح کر دیں، تاکہ بچے بھی آپ کے پاس رہیں اور ماں بھی بچوں سے علیحدہ نہ ہو اور ساری صورتحال بالکل ٹھیک چلتی رہے. یعنی یہ ایک صورت جو ہے ایڈجسٹمنٹ کی، جسے ہم ایڈجسٹمنٹ کہتے ہیں، وہ ہو تو سکتی ہے. اور یہ کوئی ایسی غیر فطری بات بھی نہیں ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہو جائے لیکن نیت اس پہ ہوتی ہے کہ نہیں یہ جو مال ہے یہ کسی اور گھر میں چلا جائے گا. تو اب یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ مال کے پیچھے آپ انسانی تعلقات کو ختم کروانے کے سلسلے میں رہتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ انسانی تعلقات کو جوڑیں، آپ انسانی تعلقات کو توڑنے میں رہتے ہیں، جو کہ انتہائی بری بات ہے. نہ کوئی اس بات کو پسند کرے گا، انصاف پسند طبیعتیں تو کبھی بھی اس کو پسند نہیں کریں گی. جو اختیارات شریعت نے اسے دیے ہیں وہ آپ اس سے کیسے چھین سکتے ہیں؟ اب دیکھیے نا، فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر وہ نکل جائیں تو تم پہ کچھ گناہ نہیں ہے اس معاملے میں کہ انہوں نے جو کچھ اپنے سلسلے میں مناسب طریقے سے کیا وہ بالکل ٹھیک ہے. اب انہوں نے مناسب فیصلہ کیا، کچھ بہت اچھی بات ہے الحمدللہ. اور جس کام کی اللہ نے انہیں اجازت دے دی ہے، آپ روکنے والے کون ہیں انہیں؟ یعنی وہی جاہلیت عرب کا زمانہ آپ دوبارہ لے آئیں کہ نہیں یہ کسی سے نکاح بھی نہیں کر سکتی اور اسے کوئی اختیار اپنے معاملے میں نہیں ہے، تو یہ غلط ہے اور زیادتی ہوگی. یا اس کے لیے تکلیف دہ پہلو بچوں سے علیحدگی، اور یہ کہ صاحب بچوں سے اس لیے علیحدگی کہ چونکہ نکاح کر لے گی لہذا بچوں سے علیحدگی، اور یہ ہے کہ اجازت بھی اس لیے نہیں دیں گے کہ چونکہ نکاح کر لے گی تو مال دوسرے گھر میں چلا جائے گا. وہ آپ دیں یا نہ دیں، اللہ کے ارشاد کے مطابق اس کا اس مال میں حصہ مقرر ہے، اور اس طرح مقرر ہے کہ اپنے حصے پر اس کا پورا اختیار موجود ہے، چاہے تو ایک ہی وقت میں خیرات کر دے کسی کو. لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. خواتین اس معاملے میں تھوڑی سی محتاط ہوتی ہیں کہ بچوں وغیرہ کے مستقبل کا، باقی چیزوں کا انہیں خیال ہوتا ہے، اور بہت یعنی چیزوں کی بچت اور ساری چیزیں ان کے سامنے ہوتی ہیں. مطلب یہ کہ انہیں کسی بھی صورت غیر ذمہ دار شو کرنا یہ مناسب نہیں ہے.